آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے زندگی ناپائیدار دیکھ۔ میری ایک ہی نصیحت ہے آپ لوگوں کو، خود اپنے لیے بھی، کہ زندگی بے وفا ہے، کوئی نہیں جانتا کب وہ اس دنیا کو چھوڑ جائے، بالکل بے وفا۔ میں نے جو شعر آپ کے سامنے پڑھا، اس کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح تسی ویکھدے جے اگ دی چنگاری ہوندی ہے، پڑکدی ہے، بس بجھ جاندی ہے۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دے، 50-60 سال کی عمر گزاری ہے کی ہے، اک چمکن دے برابر ہے۔ دم دے نہ جائے زندگی ناپائیدار دے، اے فانی دنیا کدے دھوکھا نہ دے جائے، تو لمبے منصوبے بناوندا رہ جائیں تے کم وچے رہ جائیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام تے جدو یہ صورت اتری، ظاہر دے اندر کوئی شے نہیں نظر آؤندی بے آپ دی وفات دی خبر ہے، مگر یہ بالکل حج دے زمانے چ تشریق دے دناں چ جدو آپ حج تو فارغ ہو گئے، اس ویلے صورت اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ کم تیرا مک گیا، ہن چل چلاؤ۔ اس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن صحابہ کرام دی مجلس پوچھا اب یہ سورج جڑی بارش کی ہے، لوگوں نے اپنا خیال دسیا بلا آندا اللہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی رسول اللہ عنہ آپ دی وفات دی اطلاع دی، تو کم مک گیا دنیا دے ہن پھر کی حضور نے کرنا۔ تو اس صورت دے اندر جڑا آخری عمل جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دسیا، میں اپنی اور تواڈی توجہ دی طرف ہی مبذول کرنا چاہوں کہ میرا تواڈا کوئی پتہ نہیں ہے رمضان آخری ہوئے، بلکہ دن ہی آخری ہوئے، گھڑی آخری ہوئے، اس تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیتا، اذا جاء نصر اللہ، کہ اللہ دی مدد آپ دے سامنے حال ہوئی، برایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تے فوجاں اسلام چ بڑھدے آپ نے ویکھ لئیاں، سارے عرب جگہ جگہ جماعتاں ہو رہی ہیں، مگر حکم کادا ہویا ہے؟ آخر تے جڑی گل انہوں نے کہی ساری نیکیاں دی سٹمپ جڑی ہے آ مور لگو گی تو ساڈا بیڑا پار ہونا، ورنہ گل کوئی نہیں ہونی۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اندازہ کرو جنہ تو اعلیٰ کم اس دنیا کے اندر کوئی ماں دا لال کر نہیں سکیا، نہ قیامت تک کر سکنا۔ ایڈے بڑے کارنامے تو بعد اللہ پاک نے فرمایا سبح بحمد ربک، جو کچھ ہویا نا اس اللہ دی تعریف بیان کر، جو انہوں پاک بیان کر کہ اللہ تو بے عیب اور پاک ہے، ساری تیری مہربانی ہے، واستغفر، کہ اللہ کو معافی مانگ۔ کنوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ دا حبیب جیری اللہ پاک نے ساری دنیا کو معراج دی رات انبیاء کو پیچھے نمازاں پڑھائیں، واستغفر انہو کان توابا، تے یقین رکھ تیرا رب بڑا ہی توبہ قبول کر۔ اس باروں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں کانا فی آخر امر یکثر من قول سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ۔ اما فرماندیاں اخیر زمانے پھر رسول اللہ دی تسبیح رہ گئی، میں دیکھا بے حضور ہوئی دڑائی جاندے سی سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب، اللہ تو پاک ہے، سارے کمال تیرے ہے، میں معافی منگنا کہ توبہ کرنا۔ قالت عائشہ تو فقلت تو یا رسول اللہ ما لی اراک تکثر من قول سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں میں آکھیا اللہ دے رسول مینوں نظر آوندا کہ ہن تسی ہر وقت ہوئی پڑھدے رہندے جے۔ قال ان ربی اخبرنی انی سارا علامتا فی امتی وامرنی اذا رأیت تلک العلامہ ان اسبحا بحمدہ واستغفر فقد رأیت۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رب نے مینوں اطلاع دیتی سی ایک نشانی ہو تیرے آخر وقت دی، وہ نشانی جو تو اپنی امت ویکھ رہے گا تو پھر اللہ دی تسبیح کریں حمد کریں، تے میں ہن عائشہ نشانی ویکھ دی واقعی میری زندگی تے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو رسول کریم دی زندگی دا بھی انجام اور اخیر تسبیح حمد تے استغفار تے ہویا۔ یہ ہوئی گل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یموت یکثر ان یقول سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ انہاں تو جڑا مرضی کلمہ پڑھ لو معنی ایک کوئی کہ اے اللہ میں تیری تسبیح حمد کردا، تیرے کو معافی منگ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اپنے حبیب پاک نو جنہاں تو اگے کوئی نیکی نہیں کر سکتے انہوں نے بھی کیا کہ اس کارنامے تے فخر نہیں کرنا تے نہ کوئی نعرے لگاونے ہیں، جے کچھ ہو سکیا تے اللہ دی مہربانی سمجھی، انہوں کہا کہ تو بے عیب ہے، تیرا ہی سارا فضل ہے،
تے اپنے بارے چ دے کول کو معافی منگ تے توبہ کر اللہ دے رسول علیہ السلام کر اس تو رسول کریم علیہ السلام دا جڑا ارشاد پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی نے 10 سال حضور دی خدمت کی ہے مدینہ شریف اللہ دے رسول آئے بڑی خوش قسمت ماں نکلی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ 2 عورتاں جنہاں نے مکے مدینہ شریف آن تو پہلا جا کے حضور دی بیعت کی اوتھے اسلام قبول کیتا جنہاں حضرت ام سلیم آؤندے حضور پاک کو پھڑ کے لائے 10 سال دا بچہ اللہ دے رسول تانوں دیتا انہیں ہن گھر دا کام کوئی نہیں کرنا تہاڈی خدمت کر اس تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چوں حضرت انس خادم رسول اللہ کہ رسول اللہ دا خادم تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک فرمائی کلو بنی آدم خطا آدم دا کوئی بیٹا غلطی تو پاک نہیں کسے نو باہر نہیں کٹیا نہ کسے نبی نو نہ کسے دوسرے نو فرمایا آدم دی ساری اولاد خطا کار ہے وخیر الخطائین توابون سارا تو بہتر غلطی کرنے والے ہو جڑے توبہ بہت کر توبہ اللہ نو ایڈی پیاری ہے غلطی تو پاک کی ہونا بے آدم علیہ السلام سامنے سی اللہ تعالیٰ دے کیا جنتی اے دشمن ہے دی گل نہ منی درخت نہ کھاویں انہوں بھی دھوکا دیتا ہے ابلیس نے اور کڈی توبہ کی تھی قرآن سے رب نے نقل کرتا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ تعالیٰ نافرمانی کر کے اسی اپنا آپ تباہ کر بیٹھے ہیں دے ہن تو رحم نہ کریں تو معاف نہ کریں تو ٹھکانہ کوئی نہیں ہن بچن لی تھاں کوئی نہیں اللہ نو پیارا لگا قرآن دے اندر درج کر اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤں دے مسند احمد ہے ترمذی ہے ابن ماجہ ہے مستدرک ہے کلو بنی آدم ختم کوئی اتھے دم نہ مارے کہ میں کم پورا کرتا جے گناہ نہیں ہویا تو جنی نیکی کرنی چاہیے ہونی نہیں ہو سکتی اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی دعا چھوٹی جی اللہ میں نہیں اعوذ بکا من شر ما عملتو و من شر ما لم اعمل اے اللہ جو میں کر بیٹھا غلط کام وہ دے نقصان تو میں تیری پناہ منگنا کہ بچائیں مینوں و من شر ما لم اعمل تے جڑا کرنا چاہیے سی نہیں کر سکیا وہ دی بھی معافی تو ہی دینی کچھ نہیں سی کرنے چاہیے کر بیٹھا کچھ کرنے سی نہیں ہو سکتا اس تو جس پائی اپنی بوڈی سے گل کہی ہے کنڈے دے تول پوری کہی ہے پورا کسے نہ تولیا جس تولیا سو کٹ نبی ولی من کے گئے اللہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکیا تیری شان بہت بلند ہے تیرا حق کیسے ادا کرنا پلے کی ہے سر اس تو فرمایا سب بنی آدم خطا کار ہے اور سارے بنی آدم تو بہتر توبہ کرنا اللہ دے رسول علیہ السلام دا ایک ذکر یاد کر لو چلو رمضان شریف ہے ہم تو شروع کر دیو کہ ہر نماز تو بعد 100 مرتبہ اللہ دے رسول علیہ السلام بھی پڑھتے تھی اللہم اغفر لی ورحمنی اللہم اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور اے اللہ مینوں بخش دیں تے میرے تے رحم کریں میری توبہ قبول کری اللہم اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور ذکر سیا اللہ دے رسول پڑھتے کہ معاف کریں کہ توبہ قبول کریں تو بخشن ہاراں تے توبہ قبول کر اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا بڑی تسلی دیتی کہ سارا تو چنگے تو ارجو توبہ لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرہ عبداللہ بن بصر ام المؤمنین عائشہ ابو درداء اتنے 3 صحابی روایت کے پیغمبر خدا نے فرمایا سارا جو خوش قسمت تے نصیبے والا چنگا بندہ ہوا جہدے نامہ مارچ دن قیامت دے استغفار بہت نکلیا معافی انہیں بہت منگی ہوئی اے نیکیاں جو نکلیا سمجھو دے نال خوش قسمتی کوئی نہیں بڑا عمل بھی طرف اللہ رسول نے توجہ دلائی کہ دنیا تو جاندے تائب ہو کے جاؤ یہ تو توبہ اور استغفار کر کے جاؤ معافی منگ کے جاؤ معافی اللہ نے دیتی تو سارے بیڑے پار ہو جائیں اللہ دے رسول علیہ السلام کو ایک شخص اسلام قبول کر لیا آیا شکر ہے رسول اللہ کا زمانہ اسی پا نہیں سکے تو ریکارڈ سارے تک پہنچ گیا جو اسے ہویا سارا لکھن پڑھ چ آ گیا ساڈے جنہاں نوں کوئی ٹھنڈ پی جاندی چلو اس مجلس چ نہیں سی سن تے لیندے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ رسول کریم علیہ السلام کے شخص نے آ کے آخیا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کیتا جا رابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علمنی کلاما اقول اے سارے لکھ کے تقسیم کر دینے تاکہ روزیں سارے بندے انہوں پڑھن فوٹو سٹیٹ کرا دینے کوئی ایسا کلام اللہ دے رسول مینوں سکھا جڑا میں پڑھیا کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم. یہ تشریح لگ گیا تو پھر خطبہ اور پاسے چلا جاؤ. یہ جی اللہ دے بارے چ اللہ دے رسول نے اخیر کر کوئی ایسی گل جڑی سمجھنی چاہیے اللہ نو کداں منیے بیان کر. فقال فحاول ربی بماری اس بدوی نے آخیا یا رسول اللہ سب کچھ اللہ لیا مینوں بھی کچھ لبو گا مینوں بھی کچھ سکھاؤ نا جڑا میرے فائدے دا ہوے. فقال قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی. اے 5 گلاں سکھاتیاں دے جنہ مرضی کو سوچ رہا ہے کسے بندے دا کوئی کمی تو باہر نہیں. اے 5 دعاواں کری جائے ہر حاجت دے آ گئی ہے. تاج ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پھر مرکات لکھ دیں کہ پیغمبر خدا علیہ السلام نے جو سکھایا اللہ مغفر لی اے بمحو سیئہ. پہلا مرحلہ کہڑا کہ برے کام جڑے اللہ انہوں نے مٹا دی. پہلا تو یہ جان چھوٹے کہ جو برائیاں کر چکا اللہ تعالیٰ انہوں تے ربڑ پھیر دے معاف کر. پہلی یہ گل کہ اللہ مغفر لی اللہ بخش دے معاف کر. اگلا مرحلہ صرف یہ تے گل مکتے ورحمنی اے بتوفیق الطاعت پھر حرکات اسکنا شرع کرنے والے دی قربان دئیے رسول اللہ دے موتیاں دی کیویں قدر کی. فرمایا پھر کیا میرے تے رحم کر. رحم کی ہے وہ بیماری ختم گناہ مٹ گئے ہن نیکیاں دی توفیق دے کہ میں چلدا پھردا جو بولاں جو کراں میری ہر حرکت اور سکون جڑا وہ مینوں نیکی دی توفیق دے. ہر وقت تیری رحمت میرے نال رہے میں نیکی تے رستے تے قدم چلدا رہے. میرا وحدنی اے لحسن الاحوال تے مینوں ہر وقت ایسے رستے دی ہدایت دے جڑے میرے لیے بہترین حالات ہوں. اچھے تو اچھے حالات مینوں سکھا. ہر معاملے میری رہنمائی کر کہ میں بہتر تو بہتر معاملہ جڑا انہوں اختیار کراں. ورزقنی ایل مال الحلال پھر آ کے مینوں رزق دے حلال مال حرام نہ میرے مال شامل ہو جائے. وعافنی اے من الابتلاء بما یضر فی المآل تے آفنی چاہ گیا بے مینوں کسی ایسی آزمائش نہ پا دی جڑی انجام کار میرے لیے نقصان دے. اخیر انجام برا ہوے اس دنیا دی یا آخرت انہاں تو بچا. 5 دعاواں آپ نے فرمایا وہ اللہ دی کر لیا کر. رواہ مسلم امام مسلم ابن حجاج قشیری رحمۃ اللہ نقل کیتا رب لی او کیا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم. اپنے لیا 5 منگ لیا کر اللہ بخش دے رحم کر ہر وقت صحیح رستے تے اور ہدایت تے چلاؤندا رہے اور مینوں رزق حلال دے کہ ہر ایسی شے تو بچا کے رکھی جی اخیر نہ چنگی ہوئے اس دنیا یا اگلی دنیا. تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو زیادہ جڑی چیز تے زور دیتا تو استغفار. آپ بھی بڑا کیتا ایسا فرماتا کہ آج تک کہ دہری اور کافر سانو ہے تو اٹھے پیغمبر نے آکھیا انہو لا یغان والا قلب کہ میرے دل تے بھی پردہ پہ جاندہ ہے اس پاروں میں روزانہ 100 باری اللہ کو معافی مانگدا توبہ کرنا. تسی کہڑے نبی دیاں گلاں کر رہے جی بڑا پاک سی صاحب یغان والا قلب میرے دل تے بھی تنگ چھا جاندہ بالکل کوئی نہیں بچا. اے اللہ دی رحمت بغیر گل نہیں بننی. جد اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسے بندے نو دے عمل جنت نہیں لے جان گے جب تک اللہ اپنی رحمت نہ ٹک نہ لوے. کہ لوگوں نے آکھا یا رسول اللہ ولا انت تسی بھی نہیں. فرمایا میں کس طرح جا سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کروں گا تے بیڑا پار ہونا ورنہ قدم قدم دے. ہاں کوئی خیال دل چ آ جاندے پیغمبر بھی انسان ہے شہوت دا خیال آ گیا کوئی اور حدیث پاک ایسی موجود کی ہوں واقعات بیان کریں سب حدیث موجود ہے. آپ نے اسے بھی وہ علاج کیتا. اللہ دے رسول نے حق فرمایا کہ آدم دی ساری اولاد خطا کار ہے اور سب تو بہتر خطا کار توبہ کر رہے. اللہ نے یہ دینا نہیں کوئی اعتراض کہ بندے کو غلطی ہو جائے. اس حدیث پاک تو بھی لوگ دھوکا کھا جاندے بھی جے تسی گناہ نہ کر دے اللہ تمہیں تباہ کرن دا تہاڈے تھاں وہ بندے لیاوندا جڑے گناہ کر دے تو معافی منگدے تو انہوں بخشدا. بڑا مغالطہ ہے لگا اللہ کرواؤندا نہیں تے ناراضی ہے مگر انہیں مخلوق تو انسان پیدا تد کیتا کہ اللہ تعالیٰ دیاں بہت ساریاں شاناں معطل ہو جاندی. یہ گناہگار انسان نہ ہوندا نہ خدا غفار ثابت ہوندا نہ تواب ثابت ہوندا نہ رحیم تھا. کتنے جاندیاں اودیاں بخشاں توبہ قبول کرنے. یہ سارا مظہر ہے کہ بیمار ہونے ہیں تو علاج کر رہے نہیں بھی بیمار ہوندے پھرو حکم ہی بچو مگر ہو جانا بیمار انسان جو ہے. اسی طرح خطا تو بچن کا حکم ہے
مگر بچدیاں ہو جانا۔ اللہ در نے آخیا یہ ایڈا پریشان نہ ہو، ایڈا مینوں خطرہ ہوندا نا گناہ ہو جائے تو میری حکومت اٹھ جانی، تمہیں پیدا ہی کیوں کردا؟ مینوں سارا پتا بھی ہونے ہیں، بھائی راج ہوتا ہے بھی توبہ کر، تسی معافی منگ لیا کرو، کام ٹھیک ہو جائے گا۔ غلطی اور گناہ دے نال جڑا نا یہ کوئی نقصان نہیں، توبہ ہونی چاہیے۔ اے رمضان شریف کا آخری جمعہ میرے سامنے کاشف بچہ ویک گیا، لوگوں نے اپنے جھگڑیاں پر انہوں برا بھی کیا، مگر بندہ صالح، امام ابن حجر بھی لکھ دیتا ہے تہذیب کے اندر کہ صدوق اور صالح ہونے تے کوئی شک، بہت نیک سی، پرہیزگار سی، سچا سی، مگر اہل بیت دی محبت سے حد تو گزر گیا، بہت حضرت علی نے محبت رہی، اس تو لوگ ناراض ہیں، مگر صدوق اور سچے ہونے کوئی شبہ نہیں۔ عبدالسلام ابن صالح ابو سر لکھ دیں کہ بالکل آدمی ہے نا، مگر خادم سی حضرت امام علی رضا دا، امام حسین رضی اللہ اولاد چوں امام علی رضا دے نال رہا، انہوں دی خدمت کی تھی، اور جدوں حدیث سناوندا سی ابن ماجہ دی پہلی روایت کی ایمان دے باب جڑی سناونا کہ میں نے حدیث سنائی ہے امام علی رضا نے، انہیں اپنے باپ موسیٰ کاظم کو سنی تھی، انہیں امام جعفر صادق کو سنی ہے، انہیں محمد باقر کو، انہیں زین العابدین کو، انہیں حسین کو، انہیں اوتھے پھر لکھ دے تھی یہ فکرہ ہو کہندا سی رمضان بن اللہ لکھیا یہ سند میں ایسی بیان کیتی ہے کہ اگر کسی مجنون تے پڑھتی جائے نا کہنا نیک لوگوں دی حدیث ہے تو تندرست ہو، اور شرح کر دیں جڑے سارے کہ یار کیوں مجنون نے ٹھیک نہیں ہونا، رسول اللہ دے خاندان دے چوٹی دے بندیاں دے